پاکستان کو تو کم از کم نہیں چاہیے تھا, ہماری پلیٹ میں کھا کے ہمیں ہی ڈس رہے ہیں. کہ اسی پاکستانیاں دے نان ہیں انڈیا والے جڑے تباہ کر دین, اللہ انہاں نوں خود تباہ کرے گا. جو انڈیا کا میڈیا ہے ہمیشہ انہوں نے نیگیٹو کمپین کیا پاکستان کے خلاف, اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے پیچھے افغانستان کی سرزمین کے استعمال اور مبینہ بھارتی خفیہ معاونت کے شواہد سامنے آئے ہیں. یہ سازشیں پاکستان کی امن کی کوششوں کو کمزور کرنے کی دانستہ کوششیں ہیں. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف صف اول میں لڑائی لڑی ہے اور اس جدوجہد کی قیمت بے شمار معصوم شہریوں اور حفاظتی اہلکاروں کی شہادتوں کی صورت میں ادا کی گئی ہے. تاہم ہمارے عزم و ہمت میں آج بھی وہی جوش و جذبہ برقرار ہے. اسلام آباد کچہری میں گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد حملے میں ایک بار پھر پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا. اس واقعے میں معصوم شہریوں کا خون بہایا گیا, جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارا دشمن کبھی بھی اپنے مذموم سازشوں سے باز آنے والا نہیں. یہ حملہ نہ صرف پاکستان کے امن کو تہ و بالا کرنے کی کوشش ہے, بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت اپنی دہشت گردانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے افغانستان کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں بھارت اپنی سازشوں اور چالوں سے پاکستان کے امن اور حالات سے کھیلتا آیا ہے, چاہے وہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہو یا بلوچستان میں ٹرین حادثہ. ہر بار بھارت نے اپنے پردہ افراد کے ذریعے دہشت گردی کے ان واقعات کو عملی جامہ پہنایا. بھارت کی یہ کارروائیاں نہ صرف خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں, بلکہ پاکستان کی سالمیت پر براہ راست حملہ ہیں. ایک طرف جہاں فاشسٹ بھارتی فوج ہندوتوا کے انتہا پسند گنڈوں کے ساتھ مل کر مذہبی اشتعال انگیزی پھیلانے میں پیش ہے, ریاستی سرپرستی میں ہندو مسلم مخالف فسادات کو بڑھاوا دینے اور نفرت انگیز بیانیہ بازی میں سرگرم ہیں. ہندو انتہا پسند رہنماؤں نے حال ہی میں اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں اسلام نہیں رہے گا, صرف ہندو مذہب باقی رہے گا. آرمی چیف کا ہندو پنڈت کے آشرم کا دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی آرمی ہندوتوا نظریے کے فروغ کے لیے میدان میں ہے. وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے حال ہی میں نفرت انگیز بیانات دیتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی امن اور ہم آہنگی قائم کرنی ہے تو سب کو ہندو مذہب اپنانا ہوگا. بھارتی فوج نام نہاد سیکولر انڈیا کی حقیقت کو پس پشت ڈال کر ہندوتوا نظام کو پھیلانے میں مصروف ہے. شفاق مودی کی سرپرستی میں پورے بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے. بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسیاں اور سازشیں نہ صرف خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہی ہیں, بلکہ پاکستان کو دہشت گردی, منافرت اور شدت پسندی کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کو اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی اصل ذمہ دار بھارت کے ریاستی ادارے ہیں, جو امن اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہاں ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے, وہ انتہا پسند ہندو جو اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے نعرے لگاتے ہیں, وہ آخر افغانستان کے ساتھ کیوں اور کس مقصد کے تحت بغل گیر ہو رہے ہیں؟ کیا افغانستان کی طالبان حکومت غیر مسلم ہے, یا پھر ہندوتوا کا نظریہ سرحد پار پہنچ کر بدل جاتا ہے؟ کہیں یہ سب بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش کا حصہ تو نہیں, جس کا فی الحال صرف ٹریلر دکھایا جا رہا ہے اور جس کے بعد اگلا نمبر کہیں افغانستان کا ہی نہ لگ جائے, کیونکہ فلم ابھی باقی ہے.